اگلا آ جائیں گا. کسی نے ایک سوال کیا تھا، اکثر اسلام پر چلنے والے لوگ معصیت میں پڑے غریبوں کی مدد نہیں کرتے، تو وہ گناہ گار لوگ دین کو برا بھلا کہتے ہیں، ایسے میں ایک امیر دیندار شخص کیا کرے؟ مطلب سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں لیکن وہ گناہ گار بھی ہے اور غریب بھی ہے لیکن ساتھ میں. تو اب جو مالدار مسلمان ہیں وہ ان کی مدد نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ چونکہ وہ گناہ گار لوگ ہیں، اس وجہ سے مدد نہیں کرتے. اب جو گناہ گار لوگ ہیں جب ان کی مدد نہیں ہوتی تو یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو ہے دین کو برا بھلا کہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دیندار لوگوں کو دین نے یہ سکھایا کہ ہماری مدد نہیں کرنا، اور تو ایسے میں ایک دیندار شخص کیا کرے؟ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز یہ دیکھیں آپ کہ اگر آپ کسی علاقے میں رہتے ہیں اور وہاں غریب لوگ ہیں جو مستحق ہے آپ کی زکوٰۃ اور صدقات کی ادا کی، اور ان مستحق کے اندر دو کیٹیگری ہے آپ کے پاس. ایک کیٹیگری وہ ہے جو غریب ہے اور مستحق بھی ہے لیکن وہ دیندار بھی ہے، اور ایک وہ ہے جو غریب ہے مستحق بھی ہے لیکن وہ دیندار نہیں ہے ادا کی. تو اب کیا کرے؟ تو یاد رکھیے اگر آپ کے اتنا ہی پیسہ ہے کہ آپ کسی ایک انسان کی ایک وقت میں یا ایک فیملی کی ایک وقت میں مدد کر سکتے ہیں، صرف ایٹ ون ٹائم سمجھو جس کو کہیں گے 1 پرسن کی یا 1 فیملی کی کر سکتے ہیں، اور آپ کے پاس چوائس دونوں کی ہے کہ ایک غریب جو گناہ گار ہے اور ایک غریب جو دیندار ہے، دونوں میں سے کس کی مدد کریں؟ تو آپ غریب دیندار کی مدد کریں گے. لیکن آپ کے پاس ویسا نہیں ہے، چوائس سے زیادہ ہے. مطلب آپ کے پاس ایک فیملی 2 فیملی آپ کے ایریا میں ہے اور آپ کے پاس پیسہ ایسا ہے کہ آپ دونوں کو دے سکتے ہیں. تو آپ ایسا نہ کریں کہ ایک غریب جو مسلمان دیندار ہے اس کو آپ دے دیں اور دوسرے کو نہ دیتے ہوئے کسی اور جگہ بھیجیں. کوشش کریں کہ اس غریب جو گناہ گار ہے اس کو بھی دے، اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ وہ گناہ کیوں کرتا ہے اور کس قسم کے گناہ کر رہا ہے. اس لیے کہ غربت کبھی کبھار انسانیت کو یا انسانوں کو گناہ کی طرف مائل کر دیتی ہے. غریبی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، یعنی جیسے مایوسی انسانوں کو کفر لے جاتی ہے، غریبی بھی ایسی ہوتا ہے کہ تو غربت کے بارے انسانوں نے کیا نہیں کیا تک، اور ہم جانتے ہیں غریبی انسان کو مجبور کر دیتی ہے. ایک بڑی مشہور اور معروف حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 3 لوگ تھے جو بارش سے بچنے کے لیے گفا میں چلے گئے، پتھر آ کر بند کر دیا. تو اس واقعے کے اندر جو ایک شخص نے جو واقعہ سنایا تھا جو خالص اس نے اللہ کے لیے کیا تھا، اس میں ایک واقعہ تھا کہ اس کی ایک رشتہ دار تھی یا رشتے میں کوئی بہن تھی اور اس کی اس پہ بری نظر تھی، اور ہوا یہ کہ غربت کے مارے وہ پریشان ہو گئے اور ایک بار اسے ادھار مانگنے آئی، اور اس نے اس سے کہا کہ مجھے جب تک تو اپنا جسم نہیں دیں گی، مجھے اپنی خواہش پوری کرنے نہیں دیں گی تو میں جو ہے تجھے مدد نہیں کر سکتا. اور وہ بیچاری مجبور ہو گئی، اور مجبور ہو کے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تو اپنی خواہش پوری کر لے. لیکن جب اس نے کہا کہ میں اس کے قریب گیا تو اس نے کہا اللہ سے ڈر، اور صرف میں اللہ تیری خاطر ڈر کر وہاں سے واپس چلا گیا. لیکن اس واقعے میں جو چیز پتہ چلی وہ یہ ہے کہ ایک عورت کا غربت کی وجہ سے مجبوری میں اپنے جسم کو بیچ دینا، یہ ریسی بھی بتا رہی نا ایٹ دا سیم ٹائم. تو کبھی کبھار جو غریب لوگ جو ہے وہ برائی میں جو پڑتے ہیں وہ خود ان کی غربت اس کی وجہ ہوتی ہے. تو ہم لوگ کیا کریں؟ غربت سے ہونے والے اثرات کو دیکھ رہے ہیں اور اس کی غربت کی جس چیز کی وجہ سے اثرات ہوئے نہیں دیکھ رہے ہیں. تو اگر میرے پاس پیسہ ہے اور میں ایک غریب کی مدد کر سکتا ہوں جو دیندار ہے، اور اتنا پیسہ ہے کہ اور ایک غریب کی مدد کر سکتا ہوں جو دیندار نہیں ہے، تو میں کوشش کروں اس کی غربت کو ہٹاؤں. ہو سکتا ہے اس کی غربت کی وجہ سے ہی وہ گناہ میں پڑا ہوا ہے، غربت کی وجہ سے نشہ، غربت کی وجہ سے گالی گلوچ، غربت کی وجہ سے سمجھے فتنے اور فساد، غربت کی وجہ سے مار دھاڑ، غربت کی وجہ سے n نمبر آف برائیاں آتی ہیں. آپ سب جانتے ہیں. یاد رکھیں تو غریبی کئی برائیوں کو لاتی ہے. یاد رکھیں یقیناً غریبی کے اندر بھی انسان اپنے آپ کو مینیج کر سکتا ہے، یقیناً غریبی بھی انسان اپنے آپ کو جو ہے دین پر رکھ سکتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. جس طرح سے مالداری بھی یہی کرتی ہے، ایک کثرت مالداری انسان کے پاس اور وہ پیسے کو صحیح جگہ نہ لگائے وہ بھی گناہ کی طرف جاتا ہے. تو یہاں ہوتا ہے. تو کوشش کرے ان غریبوں کی مدد کرے جو مسلمان ہے لیکن دیندار نہیں ہے، اور کوشش کرے ان کی غربت ہٹانے کی. ہو سکتا ہے اس غربت کی وجہ سے ہی گناہ کر رہے ہیں. جب آپ ان کی اپنے زکوٰۃ و صدقات سے مدد کریں گے ہو سکتا ہے انشاءاللہ عزیز وہ اپنے گناہوں سے نکل کر ایک اچھی زندگی گزارے، یا پھر کم از کم ان کو عبرت اور نصیحت ملے. چونکہ ایسے واقعات ہم کو ملتے ہیں. ایک روایت ہے جس کے اندر الفاظ ہے کہ ایک شخص نے ارادہ کیا ایک رات میں کہ آج میں جو ایک رات میں کسی کو صدقہ دوں گا جو انسان مجھے ملے گا، اور وہ گیا اور چلتے ہوئے ایک انسان کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنا صدقہ رکھا اور چلا گیا. گاؤں چھوٹا تھا، بستی چھوٹی تھی. صبح لوگوں میں چرچا ہو گئی، کسی نے ایک رات میں مالدار کو صدقہ دے دیا کہ دوسرے دن پھر اس نیت سے نکلا. ایک عورت ملی اس کو، اس نے پیسہ دیا اور نکل گیا وہاں سے مدد کر کے. مطلب ایسی مدد کیا اس نے کہ ایک ہاتھ سے دے دوسرے ہاتھ کو معلوم نہ. صبح چرچا ہوگا کسی نے ایک طوائف کو، ایک فاحشہ کو، ایک جسم فروش عورت کو، منہ کالا کرنے والی عورت کو صدقہ دے دیا. پھر اس تیسری رات نکلا ہو اور نکل کے پھر ایک آدمی اس کو رات میں ملا، پکڑا، اس نے صدقہ دیا اور نکل گیا. تیسرے دن مشہور ہوگا صبح اٹھ کے کسی نے رات میں چور کو صدقہ دے دیا. تینوں مستحق نہیں ہے نا، ایک زانی عورت، ایک مالدار آدمی اور ایک چور، تینوں مستحق نہیں اس کے صدقے. غلطی سے غلط جگہ گیا تو، لیکن اللہ رب العزت نے صدقہ ہر حال میں اجر دیتا ہے، یہ بتانا مقصد تھا حدیث کا. تو گویا صدقہ صحیح جگہ گیا بھی تو اجر اور ثواب،
صدقہ غلط جگہ بھی گیا, غلط جگہ بولو تو آپ غلط جگہ نہ دے, غلطی سے غلط جگہ گیا تو تینوں دن اس نے غلط جگہ انٹینشنلی سوچا تھا غریب کو دوں گا, لیکن دیا مالدار کو, طوائف کو, مطلب ایک فاحشہ عورت کو اور ایک چور کو دیا, لیکن اس کا بھی اس کو اجر ملا. تو آپ نے سمجھو کسی غریب کی مدد کی, اس نیت سے کرے, کسی غربت سے نکل کے ہو سکتا ہے گناہ سے نکلے گا تو بھی آپ کو اجر ہے, چاہے وہ اس گناہ سے نکلے یا نہیں نکلے, بینیفٹ تو کچھ نہ کچھ ملے گا. چونکہ حدیث صحیح مسلم کی بتا رہی ہے کہ صدقے کا فائدہ تو انسان کو ہوتا ہی ہے جو نیت سے دیا جاتا. نیت کیا تھی اس کی, کسی کی مدد کروں, اور لیکن تینوں دن غلط آدمی کی مدد کر دیا جو کہ مستحق نہیں تھے, پھر بھی اللہ نے اس کا فائدہ دیا. تو لہٰذا ہو سکتا ہے یہ غریب جو غربت کی وجہ سے گناہوں میں, یہ جب مال کو دیکھیں گا کہ لوگ مال دیتے ہیں تو میں کیوں غلط کام کروں, ہو سکتا ہے چھوڑ دے. تو لہٰذا کوشش کرے, آپ کے اتنا مال ہے دونوں کو دے سکتے دونوں کو دیں, اور اگر صرف اتنا مال ہے کہ نہیں صرف ایک کی مدد ہو سکتی تو پھر غریب جو دیندار ہے اس کی پہلے مدد کریں. کسی نے السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.